السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فروا خالد ناولز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں حاضر ہوئی ہوں ناول دل تنگ تمام جانا از قلم فروا خالد کی نمبر 23 کے ساتھ۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں ناول کی قسط نمبر 23۔ کبریٰ بیگم اپنے خاندان کے مردوں کی ذہنیت سمجھتی تھیں۔ انہیں ابھی سے اندازہ ہو چکا تھا کہ معذورہ کے ساتھ اب آگے کیا ہونے والا تھا۔ اب تو وہ لوگ اسے ذاکوان کی ضد میں استعمال کرنے والے تھے۔ اگر ذاکوان نے اسے اس رسم سے بچانے کے لیے یہ سب کیا تھا تو اب وہ لوگ ہر حال میں معصورہ کی قسمت میں یہی سب لکھنے والے تھے۔ مگر معصورہ کو کہیں نہ کہیں اب بھی اپنا آپ ٹھیک لگ رہا تھا۔ اس کی سوچ یہی تھی کہ ذاکوان ربانی جانتا تھا کہ اس کے خاندان والے قصوروار نہیں ہیں، اس کو ونی میں لایا جانا صرف ایک دھوکہ ہے۔ اسی وجہ سے اس نے اور اس کے گھر والوں نے معصورہ کے ساتھ اتنا اچھا رویہ رواں رکھا تھا۔ اگر وہ واقعی فہیمی قاتلوں میں سے ہوتی تو اس کے ساتھ بھی ونی جیسا سلوک ہی کیا جاتا۔ معصورہ یہ سب کہہ کر اپنے دل کو پرسکون کر گئی تھی۔ وہ دونوں سیدھی اس ہاسپٹل میں پہنچی تھی جہاں ماہر کو سب سے پہلے لایا گیا تھا۔ یہاں سے ہی پہلے بتایا گیا تھا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج پر ماہر کے حوالے سے کچھ بھی سامنے نہیں آیا اور نہ ہی ماہر کی رپورٹس میں یہ موجود تھا کہ وہ ڈرگز لیتا رہا ہے۔ مگر اس بار ماہر وہ پوری جانچ پڑتال کر کے جانا چاہتی تھی۔ آپ لوگ اندر نہیں جا سکتی، سر اس وقت بیزی ہیں، آپ کو کچھ دیر یہاں ویٹ کرنا ہوگا۔ ان دونوں نے نظر بچا کر جیسے ہی ہاسپٹل کے سی او کے آفس میں داخل ہونا چاہا، سائٹ پر کھڑے باتوں میں مصروف دو گارڈ جلدی سے اسے قریب آئے۔ کب تک فری ہوں گے آپ کے سر؟ ہم نے 2 دن پہلے اپائنٹمنٹ لے رکھی ہے ان سے، بہت ضروری ہے آج ملنا، پلیز جانے دیں ہمیں۔ ماہروں نے فوراً بات بتائی۔ آپ انتظار کریں سر، اب بیزی ہیں۔ گارڈز ایک دوسرے کی جانب مانی سے دیکھتے انہیں سامنے پڑے صوفوں کی جانب بیٹھنے کا اشارہ کر گئے۔ بھائی مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے، پورے ہاسپٹل میں اتنا رش ہے اور یہ ایریا اتنا سنسان پڑا ہے، اوپر سے یہ دونوں گارڈز کتنا عجیب بیہیو کر رہے ہیں۔ فریال مشکوک نظروں سے ارد گرد نظریں دوڑاتے گویا ہوئی۔ ہاں فریال، مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے، اتنا ٹائم آخر کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں یہاں بیٹھے بھی آدھے گھنٹے سے اوپر ہو چکا ہے، آؤ چیک کرتے آخر معاملہ کیا ہے۔ وہ دونوں پانی پینے کے بہانے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اس سی او کے دفتر کی کوئی کھڑکی مل جائے۔ وہ دونوں آفس کی بیک سائڈ پر آ چکی تھی جہاں کوئی کھڑکی تو نظر نہیں آئی تھی، مگر ماہر کی نظر ایک چھوٹے سے روشن دان پر پڑی تھی جو ان کے اندازے کے مطابق سی او کے آفس کا ہی ہونا چاہیے تھا۔ ماہی کیا کر رہی ہو؟ گر جاؤ گی۔ ماہر کو وہاں سائڈ پر رکھے ٹوٹے ٹیبل کے اوپر چڑھتا دیکھ فریال نے اسے ٹوکا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم اس سائڈ سے ہاتھ رکھو۔ ماہر وہ ٹیبل پر دوسرا پیر بھی رکھتے اوپر چڑھ گئی تھی۔ ماہی کچھ نظر آیا؟ فریال نیچے سے چلائی تھی، جبکہ ماہر روشن دان کی جانب کے ساتھ نظر ٹکائے پوری اندر متوجہ تھی۔ اس نے کمرے کی چاروں جانب نظریں دوڑائی تھیں جب اس کی نظر دائیں جانب پڑے صوفوں کی جانب گئی تھی جہاں کا منظر دیکھ اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ حیرت و بے یقینی سے وہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے فوراً نگاہیں پھیر لی تھی۔ اس کی نگاہیں زیادہ دیر یہ شرمناک منظر نہیں دیکھ پائی تھی۔ فریال جلدی سے موبائل دو، جلدی۔ ماہر نیچے ہوتے دھیمی آواز میں فریال سے مخاطب ہوئی تھی۔ پر ماہی بتاؤ تو صحیح، اندر ہو کیا رہا ہے؟ فریال موبائل اس کی جانب بڑھاتے متجسس لہجے میں بولی، سب بتاتی ہوں بلکہ دکھاتی ہوں، ویٹ کرو۔ ماہر نے جالی کے پاس موبائل ٹیڑھا کر کے رکھتے اندر کے کچھ منظر اپنے پاس قید کیے تھے جو آگے ان کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتے تھے۔ ماہی کیا تھا اندر؟ فریال کا تجسس مزید بڑھا تھا۔ ماہر اس کا ہاتھ تھام کر نیچے آتی موبائل اس کی جانب بڑھا گئی۔ ویڈیو پر جو چل رہا تھا فریال بھی وہ دیکھ نہیں پائی تھی۔ بھائی یہ کیا سب بھی چلتا ہے یہاں؟ فریال کا سر گھوم چکا تھا۔ ہم لوگوں کو اندازہ بھی نہیں، ہماری پاک سرزمین پر ایسی نہ جانے کتنی برائیاں جڑ پڑ چکی ہیں۔ عورتیں خود اپنی عزتیں لٹاتی پھر رہی ہیں صرف چند پیسوں اور نوکری کی خاطر۔ ماہرو کی حالت زیادہ خراب تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا ابھی جا کر اندر موجود دونوں نفوس کو گولیوں سے اڑا دے، جو چند لمحوں کی تسکین کے لیے زناکاری جیسے گناہ کے مرتکب ہو رہے تھے۔ وہ دونوں واپس اندر کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ ماہرو کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا اس گھٹیا شخص کے پاس جانے کا جو اپنے عہدے کا اتنا غلط استعمال کر رہا تھا، مگر اب تو وہاں جانا مزید ضروری ہو گیا تھا۔ انہیں وہاں واپس آ کر بیٹھنے کچھ تھی دیر گزری تھی جب انہیں وہ لڑکی آفس سے نکلتی دکھائی دی تھی۔ دونوں نے ناگواری بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسی قسم کی کچھ لڑکیوں کی وجہ سے سب کو ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ انہوں نے معاشرے کو اتنا گندا کر دیا تھا کہ اب اکثر عورتیں مجبوری کے باوجود اسی خوف کی وجہ سے گھر میں ہی خود کو محسوس رکھتی تھیں کہ نوکری دینے کے بدلے کہیں ان سے بھی ایسی ڈیمانڈ نہ کی جائے۔ ایسی مادہ پرست عورتوں کی وجہ سے نہ جانے کتنی مظلوم عورتوں کو جھیلنا پڑ رہا تھا، انہیں اس بات کو ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا۔
ان کو یہ دیکھ بہت افسوس ہوا تھا۔ ہمیشہ مرد کو ہی مرد الزام ٹھہرایا جاتا تھا، مگر حقیقت یہ بھی تھی کہ مرد کو اس طرح راغب کرنے والی کچھ ایسی عورتیں بھی تھیں جو چند پیسوں کے لیے اپنی سب سے قیمتی اور انمول شے، اپنی ذات کا غرور، اپنی عزت بیچ دیتی تھیں، اور بعد میں یہی مرد انہیں بدکار کردار دینے میں سب سے آگے ہوتے تھے۔ کاش کہ ہر عورت اپنی عزت اور وقار کی اہمیت سمجھ جاتی تو خود کبھی اتنا بے مول نہ کرتی۔ اکثر خواتین غیر مردوں سے خود کو سراہا جانا، اپنے قریب آنے کو بہت اچھا سمجھتی تھیں، ان کے لیے یہ فخر کی بات تھی، مگر ان رنگینیوں میں کھوتے ہوئے یہ بھول جاتی تھیں کہ وہ خود کو کتنی بڑی تباہی کی جانب لے جا رہی تھیں۔ اماں سائیں، کیا ہوا آپ کو؟ آپ ناراض ہیں ہم سے؟ تمہارے ذاکوان کے ساتھ تعلقات کیسے تھے؟ وہ ماں تھی، پہلی نظر میں ہی بیٹی کے اندر کے بھید جان گئی تھی۔ معصورہ کو اچانک اپنا ذاکوان کے ساتھ رکھا گیا رویہ یاد کرتے شرمندگی ہوئی تھی۔ ان کے پوچھے گئے سوال پر وہ ہر بات بتاتی چلی گئی۔ تمہارے ایسے حد آمیز رویے کے باوجود وہ تمہارے ساتھ نہ صرف خود اتنا اچھا رہا، بلکہ تمہیں ہر چیز سے پروٹیکٹ کیے رکھا۔ اس کے باوجود تم نے اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے اس کے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا۔ کبریٰ بیگم اپنے خاندان کے مردوں کی ذہنیت سمجھتی تھیں۔ انہیں ابھی سے اندازہ ہو چکا تھا کہ معصورہ کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ دونوں گارڈ کے کہنے پر آفس کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ جہاں بیٹھے ایک مکروہ صفت شخص کو دیکھ کے انہوں نے کیسے خود پر قابو رکھا تھا وہی جانتی تھیں۔ پلیز تشریف رکھیے، کس سلسلے میں ملنا چاہتی ہیں آپ لوگ مجھ سے؟ وہ شخص نہایت مہذب لہجے میں ان سے مخاطب تھا۔ اگر وہ لوگ کچھ دیر پہلے اس کی گندی نہ دیکھ چکی ہوتی تو اس کی اتنی عزت سے مخاطب کرنے پر ضرور متاثر ہوتی۔ اللہ نے سیاہکاروں کے کیسے کیسے عیب چھپا کر ان کی پردہ پوشی کر رکھی تھی۔ معاشرے کی بدنامی کا باعث بننے والے بظاہر معاشرے کے سب سے معزز لوگوں میں شمار ہوتے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ابھی بھی ان کے رب نے اچھائی کی طرف لوٹ آنے کے لیے ڈھیل دے رکھی تھی انہیں۔ ایک بار جب اس نے اپنی رسی کھینچ لی تو ان میں سے کوئی بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ سر، ہمیں 3 سال پہلے ہوئے ایک واقعے کی معلومات حاصل کرنی ہے، اس کے لیے آپ کی مدد درکار ہوگی۔ ماہرو بناوٹی لہجہ اختیار کرتے بولی، ورنہ اس بادشاہ سے بات کرنا دور اس کے منہ پر تھوکنے کو دل چاہا تھا اس کا۔ کیسا واقعہ؟ آپ ڈیٹیل سے بتائیں مجھے۔ اس شخص نے ماہرو کے خوبصورت چہرے پر نظریں جمائے پوچھا تھا۔ ماہرو کو شدید الجھن ہونے لگی تھی اس کی نظروں سے، مگر مجبوری کے تحت وہیں بیٹھے اس نے ماہر کا سارا واقعہ اسے بتا دیا تھا، جسے سنتے اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، جیسے وہ اس بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہو۔ وہ دونوں اس کے ایک ایک موومنٹ اور بدلتے تاثرات پر نظر رکھے ہوئے تھیں۔ آئی ایم سوری، ہاسپٹل اتھارٹی میں اس معاملے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ یہ بہت پرانی بات ہے، اور ویسے بھی ہم کسی کو بھی یوں فوٹیج دکھانے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ ہاسپٹل کی سیکیورٹی کی بات ہے، اس پر ہم کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اس نے پوری بات سنتے ہی فوراً انکار کر دیا۔ دیکھیے، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، وہ رپورٹس اور فوٹیج دیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم آپ کے احسان مند ہوں گے۔ ماہرو نے بھی گھی سیدھی انگلی سے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ محترمہ، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ میں اس میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اب کی بار وہ ذرا سخت لہجے میں بولا تھا۔ میرے پاس ایک چیز ہے آپ کو دکھانے کے لیے، اگر اس کے بعد بھی آپ انکار کرتے ہیں تو آپ کی چوائس۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ گھی انگلی ٹیڑھی کرنے کے پر ہی نکل سکتا تھا۔ ماہرو کے اس پراسرار انداز پر وہ شخص چونکا تھا، مگر اس کے پیروں تلے سے زمین تو اس وقت نکلی جب ماہرو نے ویڈیو آن کر کے موبائل کی اسکرین اس کی جانب موڑی تھی۔ اس شخص کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ کسی بھی لمحے وہ پیچھے گر جائے گا۔ یہ کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ تم لوگ بھول رہی ہو اس وقت میرے آفس میں موجود ہو تم لوگ۔ یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو، ورنہ تم لوگوں کے ساتھ اس سے بھی بدتر ہوگا۔ وہ بکھلاہٹ میں فریال کے ہاتھ میں دوسرا موبائل نہیں دیکھ پایا تھا جس سے وہ اب اس کی ویڈیو ریکارڈ کر رہی تھی۔ ہمیں تو دھمکی دینے کے بارے میں سوچنا بھی مت، لگتا ہے پہچانا نہیں تم نے ہمیں۔ NCP نیوز چینل کے ٹاپ اینکرز ہیں ہم۔ تمہاری یہ ویڈیو اور اب یہ والی لائیو پرفارمنس وہاں پہنچ رہی ہے۔ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی اور ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہ کیا تو یہ ویڈیو نہ صرف تمہاری فیملی بلکہ پورا ملک دیکھے گا۔ جاب سے تو جاؤ گے ہی صحیح، اور ساتھ ہی کہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ ماہرو نے فریال کے موبائل کی جانب اشارہ کرتے اسے وارن کیا تھا، جس کے بعد اس شخص کے فرشتے بھی ان کی بات ماننے کو تیار ہو چکے تھے۔ اس شخص کو پہلے بھی ہاسپٹل کی سیکیورٹی سے کوئی غرض نہیں تھا۔ اس کا انکار تو صرف ہمنہ ریاض سے لی جانے والی بھاری رقم کی بدولت تھا۔ اس کے مان جانے پر ماہرو اور فریال بہت خوش ہوئی تھیں۔
انہیں ماہر کی رپورٹس اور اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد لانے اور ہاسپٹل سے غائب ہونے کی ساری فوٹیج دکھائی گئی تھی، جسے دیکھ ماہروں کا سر چکرایا تھا۔ ماہر جس روم میں ایڈمٹ تھا اس کی ساری فوٹیج ابھی بھی ہاسپٹل کے ریکارڈ میں تھی۔ اس کا مطلب ان کا شک صحیح نکلا تھا۔ اسے وقت سوچے سمجھے پلان کے تحت سچائی اس سے چھپائی گئی تھی۔ ماہر کی ڈرگز نہ ملنے کی وجہ سے اس کی تڑپ، اس کا پاگل پن، سب کچھ ماہر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد حوصلہ نہیں رکھ پائی تھی۔ وہ بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ فریال کوشش کے باوجود اسے سنبھال نہیں پائی تھی۔ ماہر کی موت ڈرگز میں مبتلا ہونے اور غلط لوگوں کی سنگت اختیار کرنے کی وجہ سے ہوئی تھی، نہ کہ التمش کی وجہ سے، جسے اتنے سالوں سے وہ اس غلطی کی سزا دیتی آئی تھی جس کے لیے وہ قصوروار تھا ہی نہیں۔ بلکہ التمش نے تو ماہر کو پروٹیکٹ کرنا چاہا تھا۔ ماہروں کے درد میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اس کے دل کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ وہ اب کس طرح التمش کا سامنا کرے گی؟ اور ماہر، اس کے دکھ سے تو ماہروں کا دل پھٹنے کے قریب ہوا تھا۔ ماہی، حوصلہ رکھو۔ فریال بھیگی آنکھوں سے اسے اپنے ساتھ لگاتی رو دی تھی۔ فریال، ماہر اتنے غلط کام میں پڑ چکا تھا اور میں بے خبر رہی۔ اس کی موت کے ذمہ دار تو ہم گھر والے تھے، جنہوں نے اس پر توجہ نہیں دی۔ وہ رات بھر باہر کیوں رہ رہا تھا؟ کبھی ماما بابا نے پوچھا، گوارا نہیں کیا۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، کتنی خواہشات تھیں اس کی، مگر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ماہروں کا درد بہت بڑا تھا۔ شاید التمش اس سے اسی تکلیف سے بچانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا ماہروں برداشت نہیں کر پائے گی۔ ماہی، میری جان، صبر کرو۔ اس کی قسمت میں یہی سب لکھا تھا۔ ہم التمش کے ہاسپٹل جا کر باقی کی معلومات لیتے ہیں، کیا پتہ کوئی اور بات سامنے آ جائے۔ فریال، میرا دل اسے بے قصور مان چکا ہے۔ التمش غلط نہیں تھا، میں تو اس سے محبت کرتی تھی، پھر کیوں نہ سمجھ پائی اسے؟ یہاں تک کہ پھر دوست میم خود چل کر مجھے یہ ساری حادثے بتانے آئی تھیں، مگر میں نے ان کو بھی جھوٹا ٹھہرا دیا، کیوں کیا میں نے ایسا؟ اسے بے عزت کرنے، اس کی پارٹی گرانے، اس کے اتنے سالوں کی محنت مٹی میں ملانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ مگر اس سب کے باوجود التمش نے اپنی محبت کا ثبوت دیتے مجھے کچھ نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ خفیہ طریقے پر میری حفاظت کی۔ ماہروں کا دل چاہا تھا اپنی بے وقوفیوں کو پر خود کو ختم کر ڈالے۔ فریال اسے لیے اپنے ہاسٹل چلی گئی تھی۔ ماہروں کی حالت گھر یا آفس لے جانے والی بالکل بھی نہیں تھی۔ ماہروں کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی اس وقت، التمش کا تو بالکل بھی نہیں۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ فریال کا بھی فون سوئچ آف کروا گئی تھی، تاکہ نہ التمش کا ان سے رابطہ ہو سکے اور نہ وہ اس کا آج اس کے دن سامنا کرے۔ فریال مسلسل اس کے ساتھ ہی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس نے ماہروں کو میڈیسن دے کر سلا دیا تھا۔ اس کا اپنا سر بھی درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ کافی بنانے کی خاطر نیچے کچن کی جانب بڑھی جب سٹاف کی ایک لڑکی اس کے قریب آئی۔ فریال، تم میں کوئی فیروز نامی شخص ملنے آیا ہے، وزٹنگ روم میں بٹھایا اسے، جاؤ جا کر مل لو۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا تمہاری پہنچ اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ بھی ہے۔ فیروز خان التمش میدان کا خاص ترین آدمی ہے۔ تمہاری کہاں ملاقات ہوئی اس سے کہ اتنی جان پہچان بن گئی؟ وہ لڑکی اس کے سر تاثرات کو نظر انداز کرتی روانی میں بول گئی، میں نہیں جانتی اسے اور نہ ملنا چاہتی ہوں اس سے، بولو یہاں سے چلا جائے۔ فریال فیروز کا نام سن کر ہی تپ گئی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، اس اتنے ہینڈسم بندے سے ملنے سے انکار کر رہی ہو؟ ایک بار سن تو لو وہ کہنے کیا آیا ہے، اور زیادہ بات مت کرنا، صرف اس کا نمبر میرے لیے لیتی آنا، باقی میں سنبھال لوں گی۔ وہ لڑکی آسماں فیروز سے کوئی زیادہ ہی متاثر نظر آ رہی تھی۔ فریال نے نوٹ کیا تھا ایک دو لڑکیاں اور بھی ان کے پاس آن کھڑی ہوئی تھیں، اور باقی بھی آتی جاتی اسے گھور رہی تھیں۔ سب کو علم ہو چکا تھا فیروز ہمیشہ ہر جلسے میں التمش کے ساتھ رہا تھا، اس لیے وہ عورت عوام میں اپنی چارمنگ پرسنالٹی کی وجہ سے کافی مقبول تھا، اور خاص کر لڑکیوں میں۔ تم سب کو اس کا نمبر چاہیے ہے نا؟ فریال نے سب کی جانب نگاہ گھما کر دیکھا۔ اس کی بات پر سب نے زور و شور سے سر ہلایا۔ جب ماہروں نے ساتھ کھڑی لڑکی کے ہاتھ سے رجسٹر اور پین لے کر اس پر فیروز کا نمبر بڑا بڑا کر کے لکھتے نوٹس بورڈ پر لگا دیا تھا۔ فریال، کیا سچ میں یہ فیروز کا نمبر ہے؟ وہ سب بے یقین تھی۔ ٹرائی کر کے دیکھ لو سب۔ فریال دل ہی دل میں مسکراتی وزٹنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہمیشہ یہ شخص اس کے ساتھ گیم کھیلتا آیا تھا، آج فریال نے اسے بہت اچھا سبق سکھانے والی تھی۔ اس نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، وہ سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا نظر آیا۔ اب کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ فریال تھپ کر بولی، جبکہ فیروز نے پرشوق نگاہوں سے اس کا سر تا پیر جائزہ لیا۔ اس نے کچھ دیر پہلے ہی شاور لیا تھا، جس کی وجہ سے کھلے بال دوپٹے سے نکلتے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے ماتھے پر کئی بالوں کی لٹیں بار بار کانوں کے پیچھے اڑسنے کے باوجود چہرے پر آ رہی تھیں۔ فیروز نے نہایت دلچسپی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ اپنے اس دن کے پرپوزل کا جواب لینے آیا ہوں۔ فریال کو دیکھ اس کے مزاج میں ہر بار شوخیاں گھل جاتی تھیں۔ خود بھی اپنے اس کیفیت پر حیران رہ جاتا تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ میں رہنے والا کافی سنجیدہ مزاج انسان تھا۔ تمہیں بار بار میرے ہاتھوں بے عزت ہو کر بہت مزہ آتا ہے۔ میں تم جیسے شخص کو
دوبارہ اس بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھتی۔ میرا پیچھا چھوڑ دے ورنہ میں اپنے فیانسی کو سب بتا دوں گی، وہ اب تمہارا دماغ اچھے سے ٹھکانے لگا دے گا۔ فریال یہ بات بولتی اس وقت اس کے سامنے فیروز خان بیٹھا تھا۔ اسے جنید کی دھمکی دی گئی تھی، جس کے جواب میں اس کی سوچ کے بالکل برعکس اس نے ایک چھت پھاڑ گہکا لگایا تھا۔ فریال اس حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ اس نے پہلی بار فیروز کو ہنستے دیکھا تھا۔ اس کے ہنسنے پر اس کی اداس آنکھیں مسکرائی تھیں اور لمحے بھر کو ہی سے اس کی اداسی مان پڑی تھی۔ تمہارا فیانسی میرا دماغ ٹھکانے لگائے اس سے پہلے میں اس کو ٹھکانے نہ لگا دوں۔ اس بیچارے مسکین انسان کو مجھ سے دوری رکھو، اس کی صحت کے لیے اچھا ہی ہوگا۔ فیروز اس کی بات کا مذاق اڑاتے بولا۔ فریال جو کچھ لمحوں کے لیے اس کی خوبصورت ہنسی میں کھو گئی تھی، اس کی بات سن کر فریال تپ اٹھی۔ تم آخر سمجھتے کیا ہو خود کو؟ فریال اسے اٹھ کر جواب قریب آتے دیکھ غصے سے لال پیل ہونے بولی۔ جب اسی لمحے فیروز کا خون بجنے لگا۔ وہی رکتے فیروز نے کال اٹینڈ کی۔ جی آپ کون؟ دوسری جانب سے کسی لڑکی کی آواز اور اپنے نام کی پکار پر وہ حیران ہوتے بولا۔ فریال جو بہت غور سے سن رہی تھی، اس کی شکل دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ آسماں لوگوں کی طرف سے ہی کسی کی کال ہے۔ وہ جانتی تھی دوسری جانب سے کیا کہا جا رہا ہوگا۔ سوری، رانگ نمبر۔ فیروز نے فریال کے چہرے پر آئی مسکراہٹ پر غور کیے بنا کال کاٹ دی تھی۔ فریال اس کی شکل دیکھ بمشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کیے ہوئی تھی۔ میں کیا سمجھتا ہوں خود کو، اب تک تو پتہ چل جانا چاہیے تمہیں۔ فیروز دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہوا، مگر اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی جب دوبارہ فون بج پڑا تھا۔ فیروز نے کال اٹینڈ کی جب دوبارہ کسی لڑکی کی آواز سن کر اس نے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ فریال ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرتی لال ہوئی تھی۔ اس نے فوراً چہرہ نیچے کیا تھا، مگر اس بار وہ فیروز کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ پائی تھی۔ یہ لڑکی پچھلی بار لڑکی سے بھی اوور نکلی تھی۔ فیروز نے کال کاٹتے فریال کو گھور کر دیکھا۔ میرا نمبر تم نے لیک کیا ہے؟ فیروز کو لمحہ لگا تھا سمجھنے میں۔ اس دن کلب میں تمہیں لڑکیوں کے ساتھ اتنا مصروف دیکھ میں سمجھ گئی تھی کہ تمہیں لڑکیاں کتنی پسند ہیں۔ یہ لڑکیاں بھی تم سے بات کرنے کی خواہش مند تھیں، تو میں نے سوچا دونوں کے ساتھ بھلائی کر دوں۔ ابھی تو یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، ہاسٹل کی باقی 170 لڑکیوں کی کالز آنی تو رہتی ہیں۔ فریال اس کی گھوریوں سے بالکل بھی نہیں گھبرائی تھی۔ پہلی بار تو اتنا اچھا موقع ملا تھا اسے سچ کرنے کا، جو ہمیشہ سے اس کا خون پوچھ کرتا آیا تھا۔ فریال نے جس طرح سے لال چہرے کے ساتھ ہنستے سے جواب دیا تھا، فیروز نے معرفت کی بھری نظروں سے اس کے نئے روپ کو دیکھا تھا، کیونکہ اس کے سامنے تو وہ ہمیشہ لڑتی جھگڑتی ہی آئی تھی، مسکراتے تو اس نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ لڑکی اچھی لگتی ہے، مگر صرف ایک ہی، جس نے میرے دل تک رسائی حاصل کی ہے۔ فیروز قدم اٹھاتا اس کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا، فون سائلنٹ پر کر چکا تھا۔ اچھا تم بولو گے اور میں مان جاؤں گی، اس دن کلب میں جس لڑکی کو باہوں میں بھرے کھڑے تھے وہ سب کیا تھا؟ فریال نے طنز لہجہ اختیار کیا تھا۔ فیروز اس کے اس طرح وضاحت مانگنے پر زیر لب مسکرایا تھا۔ وہ میری ڈیوٹی کا حصہ تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ناول جاری ہے۔